رمضان کریم آ رہا ہے، رمضان کے حوالے سے ہم نہ رمضان کو قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے سارا دن پڑھے۔ غیبی نظام چلتا ہے، اس کی عزت کا، برکت کا، رزق کا، اور اللہ اس کو پر لگا دیتا ہے اڑنے کا۔ جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کریم آ رہا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں دیکھنے والوں کو، الف ٹی وی کے جتنے ویورز ہیں، ان کو رمضان کے حوالے سے کوئی ایسا پیکج مل جائے کہ اس پیکج میں سارا سال وہ سروائیو کرتے رہیں۔ ہاں، ہم نہ رمضان کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ قرآن کی 7 منزلیں، 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے ساتھ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ 7 حصوں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں۔ اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن، دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں، دوسرا حصہ ہے، اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ رمضان کے آخر میں لازم پڑھیں، لیکن دوسرے حصے میں، اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں، اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر، اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ۔ اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں۔ اور 6ٹھے حصے میں سورۃ فلق، اور 7ویں میں سورۃ ناس۔ اگر یہ پڑھ لیں، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی۔ اگر یہ رمضان کو، باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا کہ بتائیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو آپ کو اس کے کوئی جو ہے نا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری اس کے حوالے سے سوالات ہیں، تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، یہ اجازت عام ہوتی ہے؟ چونکہ میں بڑوں سے 4 بزرگوں کی جوتی سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے، ان بڑوں سے اجازت ہے، اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی۔ چاہیے قبلہ صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ رہنمائی کیجیے گا کہ نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ آج کل ہر کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے، اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو جائے یا اپنے حفاظتی اثار میں سے شخص آ جائے؟ میری حضور کی ایک حدیث ہے، میری امتی سب سے زیادہ نظر بد سے فوت ہوں گے، اور میرے آقا کا فرمان ہے، نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں تلوا دیتی ہے۔ النظر حق، العین حق۔ اور اس وقت پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، پہلے تو اپنی حفاظت کا اسباب بنائیں۔ ایک ہے حسد کی نظر، ایک ہے حسرت کی نظر۔ حسد کی نظر تو سمجھ آتی ہے، حسرت کی نظر سمجھ نہیں آتی۔ مثلا آپ پھل، گوشت، چیزیں شاپر میں لا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں، غریب جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی نظر پڑی، حسرت کی نظر اس کی کھا جائے گی۔ حسرت، اللہ اے کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ کتنے لوگ میرے پاس آئے زندگی میں گزشتہ 40 سال کے اس طالب علمی کے سفر میں، حسرت کی نظر کے مارے ہوئے تھے، کہتے تھے ہم پہ جادو کر دیا، جنات کر دیا، یہ کر دی۔ میں کچھ بھی نہیں، تمہیں حسرت کی نظر کھا گئی۔ دیکھیں، میاں بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں،
رزق کھانا، عورت اور دولت، یہ چھپانے کی چیز ہے. اچھا، اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی. پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار اول آخر درود پاک. اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں، سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ، کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بہت باکمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے گی. اچھا سر، ہر شخص نا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا کسی سے جلدی ویزا لگ جائے، تو جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے گا. جی، جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابی کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے. میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کے کوئی مددگار، بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے. اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے. جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. غیبی نظام چلتا ہے اس کی عزت کا، برکت کا، رزق کا، اور اللہ اس کو پر لگا دیتا ہے اڑنے کے. واہ، خوبصورت بات فرمائی آپ نے. ساتھ ایک رہنمائی کیجیے گا، یہ رمضان کے ایام بھی آ رہے ہیں، کچھ خاص ساعتیں اسلام نے بتائی ہیں کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کون سی ساعتیں ہیں اور ان میں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے؟ کسی سے پوچھا کہ آپ کی ہر دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا اللہ کہ وہ خاص راز میں نے جان لی ہیں، وہ خاص ساعتیں میں نے جان لی ہیں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ ہمیں بتا دیں. کہا حدیث میں آتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، رحمت کا فرشتہ اترتے دیکھتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعا کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا. سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ.